السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 536۔ سورۃ الواقعہ، آیات ہیں 51 سے لے کر 76 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو۔ مراد گزشتہ پیج کے آخر میں جو تعجب کر رہے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے باپ دادا بھی اگلے پچھلے بھی جبکہ مٹی میں دفن ہو جائیں گے، تو کہا جا رہا ہے ان سے کہ یہ خطاب قیامت کے دن جب یہ جہنم میں جائیں گے اس وقت ان کا کھانا کیا ہوگا، یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اس گمراہی اور جھٹلانے کی بنیاد پر لآکلون من شجر من زقوم، البتہ تم کھانے والے ہو۔ آکل اس میں فاعل، مطلب جب جہنم میں پہنچو گے تو تم کھانے والے ہو زقوم کے درخت سے۔ تو محققین نے لکھا ہے کہ توہڑ کا درخت اور اس کا پھل کانٹے دار، بدمزہ، بدبودار، وہ ان کے کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اب کھانے کی کیفیت چونکہ شدت بھوک کی بنیاد پر فمالئون منها البطون، مالے بھی اس میں فاعل کہ تم اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے، کیونکہ شدت بھوک کی اس قدر ہوگی کہ کانٹے والے پھل بھی کھاتے جائیں گے۔ اب رہا سوال پانی، فشاربون علیہ من الحمیم، حمیم کھولتا ہوا پانی، پھر پیاس کی شدت تو اس پر پانی پینے والے ہوں گے۔ شارب، شاربون، یہ بھی اس میں فاعل۔ اب اس پانی پینے کی کیفیت فشاربون شرب الہیم، ہیم کہتے ہیں ایسے پیاسے اونٹ جو بیماری کے سبب پیاسے ہوئے ہوں اور پانی پر پانی پی جاتے ہوں، پیاس مٹتی نہ ہو، جبکہ اونٹ تو پیٹ میں سائٹ میں پانی کا اسٹاک رکھتا ہے، مگر یہ بیماری کی وجہ سے اس قدر حالت ہوگی کہ ان کی پیاس بجھے گی نہیں، مٹے گی نہیں، پیتے جائیں گے۔ تو یہ کیفیت ہوگی ان گمراہوں جھٹلانے والوں کی۔ مزید طنزاً انہیں کہا جائے گا ھذا نزلھم یوم الدین، تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری مہمانی، تمہاری ضیافت، تمہاری میزبانی اس فیصلے کے دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، نحن اور خلقنا، یہ نا، ہم اور نحن، ہم تو ہم ہی نے تمہاری پیدائش کی ہے، پھر تم کیوں نہیں سچا کہتے ہو؟ بھائی جب ہم نے تمہاری پیدائش کی ہے تو اس پر غور و فکر کر کے تمہیں صداقت کو عملی طور پر پیش کرنا چاہیے، مگر نہیں، شک و شبہ میں کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے۔ تو اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی نے اس بات کا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا ہے کہ وہ خود اپنی پیدائش کرنے والا وہ خود ہے، نہیں۔ تو جب حقیقت یہ ہے تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے دین حق کی، اس سچے دین کی؟ اب توجہ دلائی جا رہی ہے تخلیق کے مراحل۔ افرأیتم ما تمنون، افرأیتم یعنی کیا؟ یعنی اس کے معنی ہے تم نے غور کیا، فکر کیا، تم جو ٹپکاتے ہو منی کا بوند، ما تمنون، تمہارا عمل صرف ٹپکانا، اس کے بعد جو مراحل ہیں تو پوچھا جا رہا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ،
کہ کیا تم بچے کی ہو یعنی وہ جو بوند جو ڈال دیا پھر اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی تخلیق کا دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو مراحل ہیں. ایک بوند 40 دن، اس کے بعد پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر ہڈیاں. یہ مراحل انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ان مراحل سے گزار کر پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. قدر و تقدیر، تو ہم نے ہی متعین کیا تمہارے درمیان موت کو. تو موت کا تعین یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ کب مرنا چاہتا ہے. اب اگلا فقرہ جو ہے وہ اگلی آیت سے ملا ہوا ہے، تو ترجمہ سنیے. اور ہم مسبوق یعنی ہم مغلوب نہیں ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں. تو کس بات سے؟ تو سنیے، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم مغلوب نہیں، ہم عاجز نہیں اس بات پر علا کہ تمہاری جیسی دوسری قوم لے آئے. دیکھیں، بدل یبدل سے نبدل، علی ان نبدل امثالکم، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون. کہ تمہاری جیسی دوسری قوم لے آئیں اور تمہیں، دیکھیں اس کے پہلے تمہیں ہلاک کر دے، مگر یہاں کیا ہے، تمہیں دوسرے عالم میں، ایسے عالم میں پیدا کریں جس عالم کو تم نہیں جانتے. یہ کون سا عالم ہے؟ آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دنیا میں سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں عالمین ہے نا، رب العالمین. وہ گرامر سے تو الحمدللہ رب العالمین. تو سارے جہانوں کا، سارے عالموں کا. وہ عالم کون سا؟ انسانوں کا، جناتوں کا، فرشتوں کا، چرندوں کا، درندوں کا. تو تمہیں یا تو خنزیر بنا دے یا بندر بنا دے، تو بندروں کے عالم میں یا خنزیر کے عالم میں، اسے محفوظ کر لیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. پھر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ پہلی دفعہ جو ہم نے پیدا کیا تم اچھی طرح جانتے ہو، تو پھر نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے کہ بھائی دوبارہ ہم اسی طرح پیدا کر دیں گے. اب توجہ دی جا رہی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی. تو سنیے، افرأیتم ما تحرثون. کیا تم نے غور و فکر کیا؟ حرث بونا کھیتی کے لیے بھی آتا ہے کہ تم جو بوتے ہو، دانا زمین میں دبا دیا کسان نے. تو اب سنیے، اب بونے کے بعد اگانا کس کا کام ہے؟ جس طریقے سے نطفہ رحم میں داخل کیا، اب مراحل سے طے کرنا اللہ کا کام ہے. تو اسی طریقے سے کسان جب دانا دبا دیتا ہے تو سنیے، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. زارع اگانا. تو اب اس کے بعد دانا جو دب گیا مٹی میں، تو کتنے مراحل ہیں اس کے؟ جی، تو ہم اگاتے ہیں یا تم؟ یہ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ مطلب ہے کہ تم اگاتے ہو یا ہم. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، دانا دبا ہوا ہے مٹی میں، سڑ جائے، پھر تم حیرت میں پڑ جاؤ گے. تفکہون یہ مستعار معنی، اگر اس کے لغت میں جائیں تو پھر یہ معنی مستعار نکلتے ہیں کہ تم حیرت کی باتیں کرنے لگ جاؤ. اور کیا کہو؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. مغرم دبا ہوا، جیسے کہ سورہ توبہ میں آپ دیکھیں گے جو قرض کے نیچے دبا ہوا، تو یہاں قرض نہیں ہے، تاوان. ارے ہم پر تاوان ہی پڑ گیا. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ مطلب ہے جو محنت کی مٹی میں دانا کیا اسے بونے کی، دبانے کی، اس پر بھی محنت لگی ہے.
تو سب ختم ہو گیا، نتیجہ کچھ نہیں. تو مزید کہیں گے بل نحن محرومون، ہم تو محروم رہ گئے اور تاوان چڑھ گیا. اب پانی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم نے اس پانی کو دیکھا جو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. مزن بادل، کیا تم اتارتے ہو بادلوں سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اب پانی اتارنے کا دعویٰ نہیں کرتا ہے. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اسے اجاج کڑوا بنا دیتے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے پانی پر بھی غور کریں. دونوں سوتے ہیں پانی کے، مگر ایک میٹھے پانی کا انتظام انسان کنویں بناتا ہے، کھودتا ہے، چشمے، تو اللہ تعالیٰ میٹھے پانی سے نوازتے ہیں. اب آگ کے سلسلے میں افرأیتم النار التي تورون، تورون سلگانا، کیا تم نے غور و فکر کی کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو، کون سلگاتا ہے؟ بھائی ہم تو ماچس کی تتلی رگڑتے ہیں اور ایک لائٹر کا بٹن دباتے ہیں، لیکن اصل میں سلگانے والا کون؟ لیکن یہ کہ اصل مثال پرانے زمانے کی دی جا رہی ہے. سنیے، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کہ کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا، ان آگ کی، یہ ہم پیدا کرنے والے ہیں. محققین کہتے ہیں کہ پہلے بھائی ابتداءً آگ کیسے پیدا ہوئی؟ تو دو قسم کے درخت تھے، تو دونوں کی ٹہنیاں لے کر رگڑتے تھے اور آگ کے شعلے شرارے نکلتے تھے. اور ہمارے سمجھنے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، رگڑتے ہیں اور بٹن دباتے ہیں. تو یہ کس نے کیا؟ جی سوال کیا جا رہا ہے. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنایا اسے نصیحت اور فائدہ، مقوین مسافروں کے لیے. دیکھیں ایک تو ہے کلمہ مسافر، انسان سفر کرتا ہے زمین پر، بستیوں میں ادھر ادھر، لیکن ایک ہے صحرا میں. تو جب مسافر صحرا میں داخل ہوتا ہے تو وہ مقوین جمع کا صیغہ ہے. آخر میں کہا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنا رب کا نام جو عظیم ہے، بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہ آپ کا رب جو عظیم ہے اس کے نام کی تسبیح پڑھیں. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، دیکھیے فلا لا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم. اب یہ لا جو ہے نا، جیسے کہ محققین کہتے ہیں کہ یہ نفی کرتا ہے ما قبل کی، یعنی انہوں نے جو کہا کہ یہ قرآن، یہ رسول، یہ کاہن، یہ شاعر یا یہ شاعری، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم قسم کھا کر کہتے ہیں. کس کی قسم؟ تاروں کے گرنے کی جگہوں کی، مواقع موقع کی جمع. یہ ترجمہ محققین نے کیا ہے. اور بعضوں نے پھر لا کو ترجمہ نہ کر کے کہتے ہیں کہ زیادہ ہے، لیکن یہ مشہور ہے محققین نے. اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جب کوئی آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرے تو آپ کہتے ہیں نہیں، یعنی پہلے اس کی بات کی نفی کر دی اور پھر اپنی بات پیش کرتے ہیں. تو سنیے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ جو قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں نا، یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، کاش کہ تم جانتے. اب جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یہ قسم کہ یقیناً جسے تم شاعر، شاعری، کہانت کہتے ہو، یقیناً بڑے عزت والا قرآن ہے. مگر اس آیت کو ہم آئندہ انشاءاللہ دوسرے پیج پر پڑھیں گے. تو جواب قسم باقی ہے جو آئندہ سے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.